الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم حاضرین کرام، دوستو، بھائیو، بزرگوں، اس وقت میں نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی۔ اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا گناہ بھی چھوڑو اور باطنی گناہ بھی چھوڑو۔ گناہ تو بہرحال گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی خلاف ورزی کو گناہ کہتے ہیں۔ جو بات اللہ نے حکم فرمائی ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کا کوئی طریقہ ہم کو اختیار کرنے کے لیے بتلایا ہو اور ہم اس کی خلاف ورزی کریں تو یہ گناہ ہے۔ حکم خداوندی کے خلاف چلنا بھی گناہ اور سنت نبوی کے خلاف چلنا بھی گناہ ہے۔ تو آج دل میں بات آئی کہ جب ہمارے بزرگوں نے کچھ گناہوں کی فہرست گنائی ہے تاکہ اور ان فہرست کو جمع کر کے شائع بھی کیا ہے کہ یہ بڑے بڑے گناہوں کی فہرست، اور اس لیے شائع کیا ہے تاکہ امت مسلمہ ان گناہوں کو سمجھے اور ان گناہوں سے بچنے کی فکر اور کوشش کرے۔ تو آج خیال ہوا جب کتاب ہم نے دیکھی، سامنے وہ چیزیں آئیں تو خیال آیا کہ آج اسی کو آپ کے سامنے بیان کریں کہ ہمارے سامنے وہ گناہ ہونے چاہیے علم میں کہ جن گناہوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور جو گناہ سبب بنتے ہیں ہمارے حالات کے بگڑنے کا۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہوں میں مبتلا رہتا ہے تو ایک ہے کہ انفرادی طور پر ایک آدمی کسی گناہ کو کرے تو وہ آدمی توبہ کر لیتا ہے، گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر پورے مسلمان، پوری قوم ہی کسی گناہ میں مبتلا ہو تو اس کی وجہ سے آنے والی جو سزائیں ہیں اور عذابات ہیں وہ ایک دو آدمی کے توبہ کرنے سے نہیں جائیں گی، وہ تو پوری قوم اور پورے کے پورے لوگ، پوری بستی والے، پورے محلے اور پورے گاؤں والے مل کر جب تک توبہ نہیں کریں گے اور معافی نہیں مانگیں گے اور اس گناہ کو نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک اللہ اس گناہ کی وجہ سے آنے والی سزا اور اس گناہ کی وجہ سے آنے والا وبال اور اس گناہ کی وجہ سے آنے والا عذاب اللہ ختم نہیں کرے۔ تو اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے ایسے کتنے گناہ ہیں، کون سے گناہ ہیں جس میں سارے لوگ مبتلا ہیں۔ اچھا، ایک بات اور، بہت سے لوگوں کا ایک مزاج بن گیا ہے، جب گناہ میں سب مبتلا ہوتے ہیں تو گناہ کو ہلکا سمجھنے لگتے ہیں۔ ارے سب کر رہے ہیں نہ، چھوڑو، ہمیں کیا، ہمیں کر کو کیا، سب کر رہے ہیں۔ تو اب جب سب کرنے لگے تو سب کی دوڑ میں جو آدمی نہیں کر رہا تھا وہ بھی دوڑ لگانے لگا اسی میں، جو گناہ کرنے والے ہیں انہی کے ساتھ ہو گیا، اور یہ سوچ کر کے سب کر رہے ہیں
تو میں صرف کیوں بچا رہوں، میرے بچنے سے کیا ہوگا؟ تو اس طرح سے ایک عام فہم ہے، اور اس کی بنا پر جب گناہ میں کثرت سے کسی گناہ میں کثرت سے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں تو گناہ سے بچنے والے بھی ان کا دیکھا دیکھی اس گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کے بچنے کی برکت سے اللہ عذاب کو روک سکتا تھا، تو ان کے بچنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ عذاب روک لیتا۔ تو حکم تو یہ چاہیے تھا کہ خود بھی بچتے، دوسروں کو بھی روکتے اس گناہ سے، اور اس کی برکت سے اللہ عذاب روک لیتا، لیکن انہوں نے بجائے دوسروں کو گناہ سے روکنے کے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے بجائے خود بھی اس گناہ میں دوسروں کو دیکھا دیکھی مبتلا ہو گئے، تو پوری کی پوری قوم اس گناہ میں مبتلا ہوئی، اور اس کی وجہ سے اللہ پاک کے نزدیک اللہ کے قانون اور ضابطے کے اعتبار سے ساری کی ساری قوم اس گناہ کے وبال اور اس گناہ کے عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے، اور اللہ پھر اس میں ساری قوم کو عذاب میں اور وبال میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں بنی اسرائیل کے بارے میں آیا ہے، بنی اسرائیل کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، بنی اسرائیل کو ساری کی ساری قوم کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا، حالانکہ سب لوگ گناہ میں مبتلا نہیں تھے، بعض لوگ گناہ کرتے تھے اور بعض لوگ گناہ سے بچے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے سب کو گناہ عذاب میں شامل کر لیا، عذاب سب پہ اتارا۔ اس کی وجہ کیا لکھی ہے؟ اس کی وجہ قرآن نے یہ لکھی کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو لوگ گناہ میں مبتلا تھے یہ لوگ اس گناہ سے ان کو روکتے نہیں تھے۔ جو لوگ گناہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ گناہ کرنے والوں کو روکیں، تو اگر نہیں روکتے ہیں، خاموشی برتتے ہیں، تو بھی اللہ کے نزدیک گنہگار ہیں۔ گناہ نہ کرنے کے باوجود دوسرے گنہگاروں کو گناہ سے نہ روکنا بھی گناہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے سب گنہگار شمار ہوں گے، اور عذاب اور وبال آئے گا تو سب پر آئے گا۔ تو یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے، اور اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے قرآن میں۔ تو غرض میں آپ کے سامنے ہمارے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں اور بزرگوں میں گزرے ہیں، اور جگہ جگہ جب بھی جہاں جاتے تھے تو گناہوں پر نکیر کرنا اور گناہوں سے روکنا یہ ایک ان کا مشغلہ تھا، سنتوں کا احیاء اور سنتوں کو زندہ کرنا، خاص طور پر جہاں جاتے ہیں مسجد میں اذان کے بارے میں، نماز کے بارے میں، قرات کے بارے میں، صفوں کے بارے میں، صفائی ستھرائی کے بارے میں، ہمیشہ جس مسجد میں چلے جاتے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فوراً ٹوکتے تھے، اور متولی صاحب کو بلا کے، امام صاحب کو بلا کر، مؤذن صاحب کو بلا کر تنبیہ فرماتے تھے کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا۔ مثلا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی جب بھی جاتے مسجد میں فوراً داخل ہوتے ہی قرآن شریف کو تلاش کرتے کہ قرآن شریف مسجد کی الماری میں کس طرح رکھا ہوا ہے، کہاں رکھا ہوا ہے، کیسے رکھا ہوا ہے۔ تو قرآن شریف کو جب دیکھتے کہ بڑی بے ادبی سے رکھا ہوا ہے، کھلا رکھا ہوا ہے اور اس پہ دھول پڑی ہوئی ہے، تو اٹھاتے اس کو، دھول پوچھتے، ہاتھ میں جب انگلیوں میں دھول آتی، امام صاحب کو بھی، متولی صاحب کو بھی بلا کے، مؤذن صاحب کو بھی بلا کے کہتے کہ دیکھو تم نے اللہ کے کلام کا یہ حشر کیا ہے، کہ اس پہ یہ دھول ہے، تمہارے اپنے گھروں کے سامان کو اس طرح برداشت کر لو گے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کو دیکھا حضرت نے، وہ صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے انہوں نے، جیسے عادت ہوتی ہے نا لوگوں کی ورق پلٹانے کے لیے، ورق ویسے ہی ہاتھ سے الٹاتے ہیں تو الٹتا نہیں ہے، تو انگلی کو تھوک لگاتے ہیں اور پھر اس سے ورق الٹاتے ہیں، یہ عادت ہے سب لوگوں کی عادت۔ تو حضرت نے ایک مرتبہ دیکھ لیا صاحب کو کہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور انگلی سے تھوک لگا کے قرآن کا ورق انہوں نے ایسے الٹایا، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فوراً ناراض ہو گئے، دے کر کے ناراض ہو گئے، ناراض ہو کر آ کر ان کو تنبیہ فرمائی، اللہ کے کلام کو تم اس طرح سے تھوک اپنا لگا کے اللہ کے کلام کے ورق کو گندا کر رہے ہو، ذرا اس تھوک کو سونگھ کے دیکھا کہ اس میں کتنی خوشبو آتی کہ بدبو آتی ہے۔
تو چنانچہ ان صاحب سے کہا کہ آپ تھوک لگائیے، لگایا۔ ان سے کہا کہ ذرا سونگو اس کو ناک کے قریب لے جا کے، سونگا تو بدبو آئی۔ تو فرمایا کہ جس تھوک کو تمہارے تھوک میں جو بدبو ہے، اس بدبودار انگلی کو تم قرآن کے ورق کو لگا رہے ہو۔ اور پھر حضرت نے بہت سارے ورق الٹا کے بتایا کہ دیکھو یہ سارے ورق کے کنارے جو لال ہو گیا ہے، ورق سفید صفحہ اس کنارے پر لال لال ہو گیا، پورے صفحات لال لال ہو گئے، سرخ ہو گئے۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ اس تھوک لگانے کی وجہ سے قرآن شریف کا ورق کتنا گندا ہو رہا ہے، اور تمہیں یہ برداشت ہے کہ اللہ کے کلام کو اس طرح گندا کر رہے؟ تو اس طرح حضرت رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ فرماتے تھے بہت ساری چیزوں کے متعلق۔ تو انہی کی تحریر میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے شائع کردہ 50 گناہوں کی ایک فہرست ہے۔ میں صرف اس وقت میں وہ فہرست گنا دیتا ہوں، اگر تفصیل میں جاؤں گا تو بہت لمبا وقت چاہیے اس کے لیے، صرف آپ کو ایک ایک گناہ سنا دیتا ہوں تاکہ ہم کو یاد رہے اور معلوم رہے اور اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، حقارت سے کسی پر ہنسنا ایک گناہ ہے، کسی کو حقیر سمجھ کر کے اس پر ہنسنا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں دیکھنے میں ہمارے نزدیک ذرا سا گھٹیا سے معلوم ہوتے ہیں، ان کو ذرا ان کے اوپر ہنستے ہیں، حقیر سمجھ کر کے ہنس رہے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ نمبر 2، طعن کرنا، یعنی کسی پر نکتہ چینی کرنا، ان کے اوپر طعنہ مارنا۔ اور نمبر 3، کسی کو برے لقب سے پکارنا، کسی کو برے لقب سے پکار رہے ہیں، جیسے کوئی پاؤں سے اگر لنگڑتا ہے تو اس کو لنگڑا کہہ کے پکارا، اور اگر کوئی موٹا ہے تو اس کو بوٹو کہہ کر کے پکارا۔ اس طرح مختلف القاب سے، جو برے القاب ہیں، جن لقبوں کو سننے سے اس کو تکلیف ہوتی ہو، ایسے الفاظ سے کسی کو پکارنا یہ برے لقب سے پکارنا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھا ہے بدگمانی کرنا، کسی کے ساتھ بدگمانی کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ حسن ظن قائم کرو، یہ تو ٹھیک ہے، مسلمان کے ساتھ حسن ظن ہونا چاہیے، دوسروں کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے، یہ تو جائز ہے، لیکن کسی کے ساتھ بدگمانی کرنے کے لیے کوئی دلیل ہونا چاہیے نا۔ آپ کس دلیل سے اس کے ساتھ بدگمانی کر رہے ہیں؟ تو بدگمانی جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ اسی طرح سے ایک گناہ ہے کسی کا عیب تلاش کرنا۔ ایک آدمی میں کوئی عیب ہے تو آپ اس کے عیب ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، عیب تلاش کر رہے ہیں کہ اس میں کیا عیب ہے، اور یہ کیوں ایسا چلتا ہے، اور یہ کیوں ایسا دیکھتا ہے۔ اب اس کے عیب ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، تلاش کر کے عیب معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں کہ کیا اس میں آخر کمی ہے۔ تو وہ اس طرح کسی کا عیب ڈھونڈنا یہ بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ اور اسی طرح سے نمبر 6، غیبت کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے آپ نے کسی کی جو ہے غیبت کی، کسی برائی بیان کرنا، کسی کی بھی پیٹھ پیچھے جو اس کی برائی اس کے اندر ہے، وہی برائی اگر آپ دوسرے کے سامنے بیان کریں گے اسی کا نام غیبت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یعنی صحابہ کرام کے سامنے حضور نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ بھائی غیبت حرام ہے، تو یعنی ایک کی برائی دوسرے کے سامنے بیان کرنا برا ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ برائی تو اس کے اندر موجود ہے ہی، وہ برائی تو موجود ہے نا اس کے اندر، اگر ہم اس کو دوسرے کے سامنے بیان کریں تو کیا حرج ہے؟ فرمایا حضور نے کہ اس کے اندر وہ برائی ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے پھر بھی آپ دوسروں کے سامنے بیان کر رہے تو یہ تو تہمت ہوئی، یہ تو تہمت ہے، اس سے بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح سے ایک 7واں گناہ ہے کسی کو بلا وجہ برا بھلا کہنا، کسی کو خواہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، کسی کو آپ جو ہے اس کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، کسی پر خواہ ان کی جو ہے ان کے اوپر تنبیہ ان کے اوپر تنبیہ کر رہے ہیں، جبکہ ان کے اندر ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، بلا وجہ کسی کو برا بھلا کہنا۔ اور نمبر 8، چغلی کھانا، چغلی کھاتے ہیں، کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہا تو آپ نے لے جا کے یا ہم نے لے جا کے کسی کے اس کے سامنے اس کو بیان کر دیا۔ مثلا مان لیجئے کہ عبد الرحمن صاحب نے آپ کے سامنے عبد الرحیم صاحب کے بارے میں کچھ بیان کر دیا، اب آپ نے سنتے ہی فوراً جا کر عبد الرحیم صاحب کو لگا دیا کہ آپ کے بارے میں تو عبد الرحمن صاحب ایسا بول رہے تھے، یہ چغلی کھانا ہے اور یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔
اسی طرح سے تہمت لگانا، ابھی میں نے بتایا آپ کو، کسی کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، اس کے باوجود دوسروں کے سامنے جا کر ان کے سلسلے میں وہ برائیاں بیان کر رہے ہیں، فلاں آدمی تو بڑا جھوٹا ہے، فلاں آدمی تو ایسے غلط کام کرتا ہے، جبکہ وہ نہ جھوٹا ہے نہ وہ غلط کام کرتا ہے، بلا وجہ ان کے اوپر تہمت لگائی ہے۔ نمبر 10 ہے دھوکہ دینا، کسی کو دھوکہ دینا۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ دھوکہ دینا کسے کہتے ہیں۔ کاروباری لوگ کاروبار میں دھوکہ کس طرح دیتے ہیں، چلنے والے، راستہ چلنے والے کس طرح دھوکہ دیتے ہیں، مختلف قسم کے معاملات میں عام طور پر دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کسی سے کوئی پیسہ لیا گیا یا اور کوئی سامان کسی سے خریدا گیا تو خرید و فروخت میں، معاملات میں، لین دین میں عام طور پہ دھوکہ دہی چلتی ہے۔ تو یہ دھوکہ دہی چاہے لین دین میں ہو، معاملات میں ہو، طور طریقے میں ہو، یہ سب ناجائز، ہاں یہ سب ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ مثلا میں ایک میں مثال دوں، دھوکہ دہی کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر رشتہ دیکھنے کے لیے کہیں گئے، عام طور پر یہاں بھی ہوتا ہے، دھوکہ دہی بہت ہوتی ہے۔ رشتہ دیکھنے کے لیے کہیں گئے تو لڑکی والوں نے لڑکی کو آرٹیفیشل اس کا رنگ و روپ اور آرٹیفیشل اس کا حسن و خوبصورتی بنا کے تیار کر کے بٹھا دیا، سب چیزیں آرٹیفیشل لگائیں، رنگ و روپ بھی اور اس کا میک اپ بھی سب آرٹیفیشل کر کے۔ آنے والے لڑکے والوں نے دیکھا اور بھائی لڑکی بڑی اچھی ہے تو پسند کر کے چلے گئے۔ شادی ہونے کے بعد دیکھا تو پورا الٹا نکلا۔ تو یہ کیا ہوا کہ اس طرح سے کسی لڑکے کو آرٹیفیشل طریقے سے بناؤ سنگار کر کے اور اس کو کیا کہتے ہیں حسین و خوبصورت بنا کر کے لوگوں کو، ان کو لڑکے والوں کو مائل کرنے کے لیے اس طرح سے کرنا، یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی والے لڑکی کے اندر کا جو عیب ہوتا ہے وہ عیب کو چھپا دیتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی عیب ہوتا ہے کان میں، ٹانگ میں یا کسی بھی چیز میں، اس کو بھی چھپا دیتے، ظاہر نہیں کرتے اور رشتہ کرا دیتے ہیں۔ لڑکے والوں کو پتہ نہیں رہتا، شادی ہونے کے بعد پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہم کو دھوکہ دیا گیا۔ اور کبھی ایک جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں تو وہاں دکھایا کسی کو اور شادی کی کرائی کسی اور کے ساتھ، یہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح دھوکہ دہی کے طریقے، میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ معاملات میں صرف لین دین اور پیسوں کے اور کاروبار میں ہی دھوکہ نہیں ہوتا ہے، معاشرتی زندگی میں، سوشل لائف میں بھی دھوکہ دہی ہوتی ہے، یہ بھی دھوکہ دہی جائز نہیں ہے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو دھوکہ دہی کی، کہ بچوں کو ماں باپ جو ہے آس دلاتے ہیں کہ تو فلاں کام کر دے، دیکھ میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے میں وہ تجھے دوں گی۔ بچے نے کام کر دیا، دوڑ کے آیا ہاتھ میں سے چیز لینے کے لیے، ہاتھ کھول کے دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ تو یہ بھی بچوں کے ساتھ دھوکہ ہے۔ تو آپ نے جب بچے کو ایک آس دلائی کہ فلاں کام کر دو، میں یہ ہاتھ میں جو چیزیں دوں گی، تو وہ ہاتھ میں کوئی چیز ہونا چاہیے۔ بلا وجہ کسی چیز کے بغیر بچے سے صرف کام کرانے کے لیے اس طرح سے کہا گیا تو یہ بھی دھوکے میں شمار کیا گیا ہے۔ اس طرح معاشرتی زندگی میں اور سوشل لائف میں دھوکہ دہی بہت طریقے سے چلتی رہتی ہے۔ میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہم سمجھیں کہ دھوکہ کہاں کہاں ہوتا ہے اور اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ بہرحال دھوکہ دینا یہ بھی ایک گناہ ہے، اور اسی طرح ایک گناہ ہے عار دلانا۔ عار دلانا کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی کسی گناہ میں پہلے مبتلا تھا، مثلا مان لیجئے شراب پیتا تھا، پھر اس نے چھوڑ دیا، توبہ کر لی، بالکل سچی توبہ کر کے چھوڑ، اب بالکل نیک ہو گیا، شرابی تھا نیک ہو گیا، چھوڑ دیا اس نے۔ اب ہوا کیا، کسی موقع پر اس آدمی کی دوسرے آدمی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، بحث مباحثہ۔ اب جب دوسرا آدمی اس سے لڑنے اور بحث کرنے لگ گیا تو اب وہ دوسرا آدمی اس کو عار دلاتا، معلوم جی تمہیں پہلے کیسے تھے، سو لڑکلے کو چلتے تھے نا، لڑسے میں گر کو پڑے رہتے تھے نا، کیا ہے وہ باٹلاں ڈالنے کو آتے تھے نا، وہ سب معلوم۔ اب یہ جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں اس گناہ کی عار دلانا، شرم دلانا اس کو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو اس کے ایسے گناہ کے سلسلے میں عار دلائی گئی جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا، چھوڑ چکا، ایسے گناہ کی اگر عار دلاؤ گے، حدیث میں وعید ہے اللہ تعالیٰ عار دلانے والے کو موت سے پہلے اس گناہ میں مبتلا کر کے موت دیں گے۔ کتنی بڑی وعید ہے، جس نے عار دلایا اس گناہ کو۔
چھوڑ چکا ہے، وہ توبہ کر چکا، آپ نے کیوں آڑ دلائی؟ تو اللہ اس کے وبال میں، اس گناہ میں اس کو مبتلا کرے بغیر موت نہیں دیں گے، اتنی سخت بات آئی ہے۔ تو لہذا آڑ دلانے سے بچنا چاہیے، کسی مسلمان کو اس کی کسی غلطی اور گناہ پہ آڑ نہیں دلانا چاہیے۔ اسی طرح سے کسی کے نقصان پر خوش ہونا، مسلمان کو کوئی نقصان ہو گیا، جیسے چلتے چلتے عادت ہوتی ہے، بچے بھی ہیں، میں سمجھنے کے لیے سب کو بول رہا ہوں، چلتے چلتے راستے میں ٹھوکر لگ گئی، تو ٹھوکر لگ گئی تو اس کو زخم آ گیا، خون آ گیا، پیچھے سے ہم دیکھیں اچھا ہونا ایسا ہونا اسے۔ ابھی عام طور پر بچوں میں بھی عادت ہوتی ہے، بڑوں میں بھی عادت ہوتی ہے، جب ان کا کاروبار اجڑ جائے، مثلا مان لیجیے تیز بارش ہوئی، پڑوسی سے ہم کو انبن تھی، پڑوسی کا مکان جو ہے تیز بارش میں گر گیا، چھت گر گئی یا کوئی نقصان ہو گیا، تو اندر اندر سے خوش ہو رہے ہیں، اچھا ہوا، بڑے انہوں کرتے تھے، بڑا پریشان ہم نہ کرتے تھے، اچھا ہوا، ہونا چاہیے ان کو۔ یہ عام طور پہ عورتوں میں بھی عادت ہے، مردوں میں عادت ہے، مسلمانوں میں یہ عام عادت ہے۔ یہ کسی کے نقصان پر خوش ہونا گناہ ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ارے مسلمان ہے صاحب، چاہے وہ ہمارے ساتھ ان کی انبن رہی ہو، لیکن مسلمان ہے، انسان ہے، اس کو اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو ہمارے دل میں تو درد ہونا چاہیے، دکھ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کے نقصان پہ خوش ہونا چاہیے، ہرگز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور گناہ بتلایا کہ تکبر کرنا، بڑائی کرنا، کسی پر تکبر تو آپ جانتے ہیں، اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، بارہ سنتے رہتے ہیں۔ فخر کرنا، اللہ نے اگر ہم کو مال دیا ہے، حسن دیا ہے یا کچھ طاقت جوانی دی ہے تو اس کی وجہ سے فخر کر رہے ہیں، دوسروں پر فخر دکھا رہے ہیں۔ تو اگر مال دیا ہو تو مال کا تو شکر کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے۔ حسن دیا، شکر کرو، فخر نہیں، یہ فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے علم دیا ہے تو شکر کرو، فخر نہیں کرنا ہے۔ طاقت دی ہے، شکر کرو، فخر نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو فخر کرنا، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ایسا آدمی جو اترا کر چلتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے، فخر سے چلتا ہے، فخر کرتا ہے دوسروں پر، ایسے آدمی سے اللہ محبت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے ایسے آدمی کو۔ تو کتنی بڑی بات ہوئی، آدمی کتنی بڑی محرومی کا شکار ہوا کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، اللہ اسے محبت نہیں کرتے۔ جو آدمی فخر چوٹا ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں نا بھائی بڑا فخر چوٹا آدمی ہے۔ 15واں گناہ ہے کہ ضرورت کے وقت باوجود قدرت کے مدد نہ کرنا۔ ایک آدمی مدد کا محتاج ہے، گر گیا چلتے چلتے راستے میں، اور ہم اس کو گرے ہوئے آدمی کو اٹھا سکتے ہیں، فوراً بچا سکتے ہیں، یا کوئی بھی مدد، مثلا مالی مدد ہے، اس کے گھر میں فقر و فاقہ چل رہا ہے، گھر میں اس کی شادی آ گئی ہے، ضرورت مند آ گئے ہیں، کچھ مہمان آ گئے ہیں، اور ان کے مہمانوں کے انتظام کے لیے ان کے پاس جو ہے سامان نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں۔ اب ہمارے پاس سہولت ہے، ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس حیثیت ہے، ہم ایسی ضرورت کے وقت میں اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں باوجود قدرت رکھنے کے، تو فرمایا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ کو اگر اللہ نے طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، اور اس وقت وہ مدد کا محتاج ہے تو مدد کرنا چاہیے۔ مدد کی ضرورت کے وقت میں باوجود ہم کو طاقت رکھنے کے اگر مدد نہیں کرتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایسے موقع پر ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اور ایسے وقت میں اگر ہم نے اس کی مدد نہیں کی، تو قیامت کے دن جس وقت ہم کو مدد کی ضرورت ہے اللہ کی، اس وقت اللہ مدد نہیں کریں گے، یہ لکھا ہے۔ تو بڑی بات ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے کسی کے مال کا نقصان کرنا، کسی کا مال ہے، اس کے مال کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سائیکل کھڑی ہے، باہر کسی مصلی نے سائیکل چھوڑ کے آیا تھا، جا کے اس کی سائیکل میں پن چبھا کے پنچر کر دیا، ہوا چھوڑ دی اس کی سائیکل کی، یا اس کا بریک توڑ دیا۔ یہ سب حرکتیں بچے لوگ بھی کرتے ہیں، بڑے لوگ بھی کرتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں۔ چل رہے تھے، آپ کو گاڑی گزارنے کے لیے جگہ نہیں تھی، تو آپ غصے میں آئے، آپ نے زور سے ٹکر مار کے گاڑی کو چلے گئے آگے، غصہ آیا نا آپ کو، غصہ دکھایا، اور غصے میں دوسرے کی گاڑی کو ٹکر مار کے چلے گئے، چلے تو گئے آپ، لیکن اس کے مال کو آپ نے نقصان پہنچایا، تو یہ نقصان اللہ کے یہاں لکھا جائے گا۔ اس نے اس وقت تو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے یہاں لکھ لیا گیا۔ قیامت میں جب اللہ عدالت قائم کریں گے، اس نقصان کا مطالبہ اللہ کریں گے، اس کی طرف سے اللہ کریں گے کہ تم نے تو نہیں دیکھا، اس نے تو نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے کہ تم نے یہ نقصان پہنچایا تھا، لاؤ نقصان کی بھرپائی کرو، اس نقصان کی تلافی کرو، اللہ مطالبہ کریں گے اس کی طرف سے۔ تو یاد رکھنا چاہیے، کسی کے مال کو نقصان پہنچانا بلا وجہ جائز نہیں ہے۔
اسی طرح سے کسی کی آبرو کو صدمہ پہنچانا، یہ نمبر میں جو سنا رہا ہوں 17واں نمبر ہے۔ کسی کی آبرو کو نقصان پہنچانا، جس کو ہم کہتے ہیں انسلٹ کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا۔ چار آدمی کے بیچ میں گئے ہم، جا کے کسی کی آبرو پر حملہ کر دیا، یعنی ان کی عزت گرانے لگ گئے اور ان کو گھٹانے لگ گئے، ان کو گرانے لگے۔ گرانے کا مطلب عزت گرانے لگے، چار آدمی کے سامنے ان کو ذلیل کرنے لگے۔ تو کسی کو چار آدمیوں کے سامنے ذلیل کرنا، ان کی عزت گرانا اور ان کی انسلٹ کرنا بلا وجہ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے ہر مسلمان کی عزت آبرو کی حفاظت ہمارے اوپر واجب قرار دی، اور کسی کی عزت آبرو کو گرانا یہ جائز نہیں، حرام قرار دیا ہے۔ ہم اس کا لحاظ نہیں کرتے، احتیاط نہیں کرتے، اور جا کے چار آدمیوں کے سامنے اس کی بے عزتی کر دیتے ہیں۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے، 17واں گناہ۔ اسی طرح 18واں ہے چھوٹوں پر رحم نہ کرنا۔ بہت سے لوگ بڑے سخت دل ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں، چھوٹے بچے رحم کے محتاج ہوتے ہیں، ان کے اوپر رحم کرنا چاہیے۔ اب چھوٹوں پر رحم کرنے کی تشریح کرو، شاید میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں، سب سمجھتے ہیں چھوٹوں پر رحم کرنے کے موقع کون کون سے ہیں۔ چھوٹوں پر رحم کرنا چاہیے۔ ایک بچہ، مثال بول رہا ہوں میں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو راستہ پار کرنا ہے، اب وہ راستہ پار نہیں کر پا رہا ٹریفک کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے، تو اب ہم کو رحم آنا چاہیے کہ چھوٹا بچہ یہاں راستہ پار کرنا چاہتا ہے، ہم گزر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم کو رحم نہیں آ رہا۔ اور اگر ہم کو رحم ہوتا، اس بچے کو اٹھاتے ہاتھ میں اور لے جا کے راستہ پار کر کے چھوڑاتے۔ یہ بچوں پر رحم ہے۔ بچہ گر گیا اور وہ رو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم راستے سے گزر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہم کو۔ بھائی رحم اگر ہے تو فوراً بچے کو اٹھاتے، اس کے کپڑے چھاڑتے، تھوڑا سا اس کو آنکھیں پوچھتے اور اس کو تسلی دیتے اور پوچھتے کہ بھائی کیوں گر کے، کہاں جانا ہے، لے جا کے پہنچا دیتے۔ مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا اور اسکول پڑھتا تھا، تو اسکول سے جب میں آتا تھا تو 1 کلومیٹر بس جو ہے 1 کلومیٹر پیچھے اتر چھوڑتی تھی، وہاں سے اتر کے چل کے پیدل گھر جانا ہوتا تھا 1 کلومیٹر دور۔ تو مجھے یاد ہے ہمیشہ جب میں اس راستے سے گزرتا، ایک غیر مسلم آدمی، ایک غیر مسلم، بالکل پکا برہمن، ایک غیر مسلم آفس سے اسی وقت میں چھوڑ کر کے اپنی اسکوٹر سے وہ گزرتا تھا، وہ ہمارے محلے کے پڑوس میں رہتا، مجھے پہچانتا تھا۔ تو ہمیشہ وہ جب بھی میں گزرتا تھا تو اپنی اسکوٹر روک کے مجھے بٹھا کے لے جا کے گھر تک چھوڑ کے پھر اپنے گھر جاتا۔ تو یہ ایک چھوٹا بچہ ہونے کی وجہ سے اس کو رحم آتا تھا کہ اتنا لمبا راستہ یہ بچہ چل کے جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ اسکوٹر پہ بٹھا کے مجھے لے جا کے اپنے گھر تک ہمارے راستے کے گھر کے قریب تک چھوڑ کے جاتا تھا۔ تو یہ چھوٹوں پر رحم کرنے کی مثالیں ہیں۔ انسانیت دل اگر ہوتی ہے نا دلوں کے اندر، تو آدمی مذہب نہیں دیکھتا ہے، چھوٹا یہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ رحم کا محتاج ہے تو رحم کرنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھئی مذہب اس کا کون سا ہے، مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، کہ نہ، کہ رحم کی ضرورت ہے، ہم رحم کر سکتے ہیں تو رحم کیجئے۔ اللہ نے رحم کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ فرمایا کہ چھوٹوں پر تم رحم کرو گے، اللہ بڑا ہے وہ رحم تم پر کرے گا۔ تو اگر اس چھوٹوں پر رحم کرنا، یہ بھی ایک رحم نہ کرنا یہ گناہ ہے، رحم کرنا نیکی ہے۔ بہرحال وقت تو کافی ہو گیا ہے، میں اسی پر بس کر رہا ہوں۔ یہ چند 18 میں نے اس وقت میں گناہ آپ کے سامنے شمار کرائے ہیں، آئندہ انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن نیت تو ہم کریں کہ ہم انشاءاللہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے ہمارے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اور ہماری معاشرت اور سوشل لائف اچھی ہوتی ہے۔ اور یہی یاد رکھو کہ جو ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، سوشل لائف اگر ہماری اچھی ہوگی، تو یہی زندگی ہماری دوسرے غیر مسلموں پر اثر انداز ہوتی ہے اور ان کے دلوں کو متاثر کرتی ہے، وہ ہمارے سے قریب آتے ہیں، اسلام سے قریب آتے ہیں، اور اسی سے ہماری سوسائٹی اچھی بنتی ہے۔ ہم اس کی انشاءاللہ نیت کریں گے اور کوشش کریں گے، اور جو اپنے گھروں میں بھی، اپنے بچوں میں بھی ان کو پیدا کرنے کی اور ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،